بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خرج ثلاث في سفر فليؤمنوا أحدهم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر ان لا تزدروا نعمه الله عليكم. وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: اياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الانصار: افرايت الحمو؟ قال: الحمو الموت، او كما قال علیہ السلام. یہ آداب کی آخری قسط ہے زندگی گزارنے کے اور زندگی کے مختلف پہلوؤں سے تعلق رکھنے کے کیا کیا آداب ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں. آج جو احادیث سامنے ہیں ان میں پہلا معاملہ سفر کا ہے. آداب سفر کیا ہے؟ اس میں جو اہم ترین چیزیں ہیں وہ جناب رسول پاک علیہ السلام نے ہمارے سامنے بیان کر دی ہیں، جن میں سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے تنہا سفر کرنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ اگر تنہا سفر کرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ اس کے پیچھے کیا کیا خرابیاں ہیں تو تنہا سفر کرنا وہ رات کو چھوڑ دیں. خاص طور سے رات کے سفر میں تنہا سفر نہیں کرنا چاہیے. 3 آدمی ہوں تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ایک روایت سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر تنہا ہے تو وہ شیطان ہے، 2 ہیں تو بھی 2 شیطان ہیں، 3 ہیں تو قافلہ بنا. یعنی اب سفر شروع ہوا صحیح تو کم سے کم گویا کہ 3 آدمی ساتھ ہونے چاہیے. اور پھر یہ فرمایا کہ جو روایت آپ کے ساتھ ابھی پڑھی گئی کہ جب 3 آدمی سفر میں کسی بھی سفر میں نکلے تو ان میں سے ایک کو امیر بنانا. اس سے عمارت کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ معمولی ایک سفر جس میں 3 آدمی ہیں اس میں بھی ایک امیر ہونا چاہیے. اور زندگی کا سفر جو اتنا طویل ہے اس میں آدمی امیر نہ بن رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اس سے خود اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رہنمائی کی اور عمارت کی کتنی شدید ضرورت ہے. اور اس وقت جو مسلمانوں کو چیز بھوک کی طرح کھا رہی ہے ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کا کوئی امیر نہیں جس سے وہ وابستہ ہو اور اپنے مسائل میں اس سے رجوع کر سکیں. تو جب وہ عمارت نہیں ہے جو آج سے تقریباً 100 سال کے قریب بہت چالاکی کے ساتھ، بڑی عیاری کے ساتھ، بڑی تدبیروں کے ساتھ ختم کی گئی تھی اور آج تک پھر دوبارہ اس کا احیاء نہ ہو سکا، اس وجہ سے ساری امت اور سارے دنیا کے تمام مسلمان سب کے سب گناہگار ہیں. اس لیے کہ ان کا جو امیر المومنین ہونا چاہیے وہ نہیں ہے.
وہ تو گویا کہ سب سے بڑا ہے، لیکن اگر وہ نہ ملے تو آپ نے یہ فرما دیا کہ زندگی کے سفر میں اپنا کسی کو امیر بنانا، تین ہو تو امیر بنانا۔ اس طرح اگر کسی جگہ ہم زندگی گزار رہے ہیں تو وہاں پر بھی اپنا کسی کو بڑا ماننا چاہیے، جس سے مشورہ کر لیں اور پوچھ لیا کریں، کیونکہ مشورے کے بعد ندامت نہیں ہوتی اور استخارے کے بعد ناکامی نہیں ہوتی۔ اگر کام استخارہ کرنے کے بعد کرے تو ناکام نہیں ہوگا، مشورے کے بعد کرے تو شرمسار نہیں ہوگا، نادم نہیں ہوگا کہ مشورہ کر لیتے تو اچھا تھا۔ مشورہ کر لینا چاہیے، اور یہ امیر اصلاً مشورے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اس کی شکلیں ہیں، اور انہی میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی کسی سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کرے اور اس سے بھی مشورہ اپنی زندگی کے سلسلے میں لیتا رہے، تو یہ بھی عمارت کی ایک شکل ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی اس کے کام اور اس کے مسائل حل ہوتے رہیں گے اور غلط راستے پر جانے سے بچتا رہے گا۔ اور اگر وہ تنہا رہا تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ تنہا سفر میں کیا کیا خرابیاں ہیں، اگر تم کو معلوم ہو جائے تو کبھی تنہا سفر نہ کرو۔ ایسے ہی تنہا زندگی گزارنے میں کیا کیا خرابیاں ہیں، اگر یہ معلوم ہو جائے اپنے کو تو کبھی تنہا زندگی نہ گزارے بغیر امیر کے مشورے کے۔ لیکن آج کل کیونکہ بے راہ روی کا دورہ ہے، اس وجہ سے ہر شخص اپنی رائے میں مگن ہے اور اپنی رائے میں چل رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے ہر شخص گمراہی کے راستے پر پڑتا جا رہا ہے اور فتنے بڑھتے جا رہے ہیں اور اس میں لوگ مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس معاملے میں بڑی احتیاط چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سفر آپ جمعرات کو پسند کرتے تھے، یعنی آپ نے تبوک کا سفر جمعرات کو فرمایا، اور راوی فرماتے ہیں کہ آپ جمعرات کو سفر میں نکلنا پسند کرتے تھے۔ گویا کہ جمعرات کو سفر کرنا بہتر ہے، جمعرات کو نکلنا چاہیے۔ اگر آداب سفر اختیار کرے تو برکات سفر مل جائیں گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی ہیں وہ ایسے ہی نہیں فرمائی۔ آپ کے سامنے بھی زندگی ہے تمام انسانوں کی، اس سے بھی آپ سب سے زیادہ باخبر ہیں، اور آپ کے پیچھے جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس لیے جو آپ فرماتے ہیں اس میں سے بھی دیکھ کر فرماتے ہیں کہ پیچھے سے کیا آنے والا ہے، اس لیے جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس میں برکت ہی برکت ہے۔ اس لیے آدمی کو سنت کے اتباع میں آپ کی بات پر عمل کرنا چاہیے، سنت کے اتباع کو سامنے رکھ کر آپ کی بات پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ اس کی برکتوں سے مالا مال ہو۔ اور یہ برکتوں کا اندازہ ہم کو نہیں ہوتا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو ہم نے کام کیا تھا وہ صحیح کیا تھا، اور اس میں نہ جانے کیا کیا فوائد ہیں، کیا کیا منافع ہیں، وہ ہم نہیں جان سکتے۔ جیسے معمولی چیز ہم نہیں جانتے، لقمہ ہم کھاتے ہیں تو لقمہ آپ نے فرمایا چھوٹا لقمہ، تو اب چھوٹا لقمہ کھانے سے اور چبا کر کھانے سے اچھی طرح جب آدمی کھاتا ہے تو ہاضمہ اندر تو یہ سب باتیں اب معلوم ہو رہی ہیں۔ جب جو طبی سائنس ہے اس نے پردہ اٹھایا بہت سی باتوں سے، آپ نے تو اس وقت فرما دیا تھا، اب یہ سارے فوائد سامنے نہیں آئے تھے، لیکن اب ڈاکٹر نے اور میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ۔ تو ان لوگوں بیچاروں کو بڑے بڑے لقمے کھانے کے بعد پیٹ خراب کر چکے تھے، اب معلوم ہو نہیں چھوٹا کھاؤ تو زیادہ فائدہ ہے، تو یہ بیچارے اب کھا رہے ہیں، انگلی چاٹ لو تو یہ فائدہ ہے، وہ اب شروع کیا انہوں نے، تو ان کا فائدہ تو صرف ظاہری ہوگا، یعنی پیٹ کا فائدہ ہو جائے گا اور سنت کا نہیں ہوگا۔ سنت کا الگ فائدہ ہے، سنت سمجھ کر آدمی کرے تو وہ تو خود مل جائے گا، وہ تو فائدہ خود ملنا ہی ملنا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیونکہ مادہ پرستی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ بس یہ دیکھتے ہیں ظاہری فائدہ، چمک دمک ہمارے سامنے رہتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں اور اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ مثلاً ہم گئے وہاں سے چائے خریدنے
चाय उसने बनाई और दी 1 किलो 2 किलो, और पैकेट बहुत शानदार बनाया और कहा कि 2 प्याली इस चाय पर फ्री है, वो मिलेगी। तो सब फ्री प्याली के चक्कर में पड़ गए और चाय नहीं देखी अंदर, उसने बुरादा भर दिया या चाय है। तो बेवकूफ़ी की अकलमंदी कि चाय तो न देखे और प्याली के चक्कर में पड़ जाए, मुफ्त जो मिल रही। अरे वो तो मुफ्त मिलेगी, चाय तो देख लो, चेक कर लो चाय ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल यही हमारा हाल हो रहा है। इत्तिबा सुन्नत देख लो है कि नहीं है, बाकी उसके जो फ़वाइद पीछे चले आते हैं वो तो मिल रहे हैं। फिर नमाज है, अब लोग आजकल नमाज को योगा बना रहे हैं कि नमाज जो है उठने से कमर ठीक, बैठने से सर ठीक, और सजदे से दिल ठीक, और वज़ू से आज़ा ठीक, और नाक में पानी डालने से नाक ठीक। बेकार की बातें, ये तो पहले भी ठीक थी। अब अगर कोई सिर्फ इसीलिए नमाज पढ़ेगा तो बस योगा हो जाएगी, नमाज तो नहीं, इबादत का सवाब खत्म। अब इबादत समझ के कोई करेगा तो ये तो पैदा होना ही होना, ये तो कहीं जाना नहीं है। तो ये कौन सी अक्लमंदी है कि योगा के लिए नमाज पढ़ी जाए? बल्कि तो इसको तो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए मालूम करने की ज़्यादा। हमारे हज़रत मौलाना के बड़े भाई डॉक्टर अब्दुल अली साहब, जो बड़े आलिम भी थे और डॉक्टर भी थे, उनके सामने एक साहब एक किताब लाए जिसमें नमाज और वज़ू के फ़ायदे लिखे हुए थे कि उसमें वज़ू करने से हाथ का ये फ़ायदा और पैर का ये फ़ायदा और नमाज़ पढ़ने से ये फ़ायदा। तो उन्होंने कहा नमाज अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, इसके लिए पढ़ते ले जाओ, किताब पढ़ेंगे नहीं। इसलिए पढ़ने के बाद दिमाग चलने लगता है उसी तरह, और चलने लगता है क्योंकि आदमी जो है वो उसके एतबार से कमज़ोर भी है। एक अखबार में आया था, दिल्ली के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर चोपड़ा, उनका बयान मैंने पढ़ा, सामने कटिंग भेजी थी और बाकायदा सर्वे भी किया है। तो उन्होंने पूरी दुनिया का सर्वे किया है हार्ट का, कि कहाँ हार्ट के पेशेंट ज़्यादा हैं कहाँ कम हैं। तो उन्होंने जब सर्वे किया पूरी दुनिया का, तो सबसे कम हार्ट के पेशेंट वहाँ मिले जहाँ नमाज़ पढ़ने वाले ज़्यादा हैं। अब उन्होंने नमाज को चेक किया कि भाई नमाज की वजह से हार्ट महफूज है। तो उन्होंने नमाज को जब चेक किया तो मालूम हुआ कि सजदा करने से हार्ट को फ़ायदा होता है, और जो लोग सजदा ज़्यादा करते हैं उनका हार्ट महफूज रहता है। तो उन्होंने वहाँ के कुछ मुसलमानों को जो ज़रा मादा परस्त किस्म के थे उनको जमा किया और कहा इतना बड़ा तुम योगा छुपाए बैठे हुए अब तक नहीं बताया हमसे। उन्होंने कहा सर ये सब लोग अपने घर में नमाज़ पढ़वाई। तो एक मौलवी साहब को पकड़ ले गए थे, वो नमाज़ पढ़ा रहे हैं, तस्वीर भी आई थी उनकी, वो नमाज़ पढ़ा रहे हैं और पीछे ही लोग सब नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर खड़े होकर बता रहे हैं देखिए ये जब सजदा करेंगे और देर तक सजदा करेंगे उतना ही हार्ट अच्छा होगा, हार्ट अटैक कम होगा। तो अब ये पढ़ ले आदमी तो सजदे में यही याद आएगा कि हार्ट अटैक से बचने के लिए लंबा सजदा करो, और अल्लाह के लिए लंबा सजदा करना है या हार्ट अटैक से बचने के लिए। अब मैंने यहाँ बता दिया, देख लीजिए कि अक्सर लोगों से हम जब सजदा करेंगे तो लंबा हो जाएगा सजदा, लेकिन हार्ट के लिए होगा और दिल के लिए नहीं होगा। और यहाँ होना चाहिए दिल के लिए, यानी अल्लाह ताला दिल को दिल बना दे और अल्लाह के लिए काम करे। तो इत्तिबा सुन्नत में हर चीज़ पोशीदा है, इल्म भी पोशीदा है। हज़रत इमाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह ने लिखा है जो जितना ज़्यादा मुत्तबे सुन्नत होगा उतना ही ज़्यादा बड़ा आलिम होगा। इल्म का इत्तिबा सुन्नत से बड़ा गहरा रखता है। तो क्योंकि इल्म का ताल्लुक दो चीज़ों से, एक तो हुरूफ से है और एक दिल से है। तो हुरूफ तो आदमी पढ़ लेता है किताबों से, लेकिन दिल वाला इल्म मिलता है इत्तिबा सुन्नत से। अब अगर वो इत्तिबा सुन्नत भी कर रहा है, किताब भी पढ़ रहा है, तो क्या कहने नूरुन अला नूर। आलिम उसी को आलिम रब्बानी कहते हैं, और उसी का हुक्म है कौन रब्बानीयीन, यानी तुम लोग रब्बानी बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ। तो अब ये उसी को बनता है जब इत्तिबा सुन्नत, लेकिन इत्तिबा सुन्नत का ख्याल बाकायदा उसी नीयत से आदमी काम करे। हमारे अकाबिर जितने थे उन सब का देखिए छोटी छोटी सुन्नतें मामूली, उनका भी इस कदर ख्याल रखते थे। कितने बुजुर्गों का वाक़या है कि आंखों में बिल्कुल बीमार हैं, होश भी नहीं है, कि पैजामा भी दूसरे लोग बदलवा रहे हैं। तो अब पैजामा पहनाने में उन्होंने बायां पैर दाखिल करना चाहा तो उन्होंने पैर समेट लिया, इतने बीमार होने के बावजूद बोला भी नहीं जा रहा। तो उन्होंने कहा क्या बात है, पहन क्यों नहीं रहे?
اب قریب جا کر پوچھا، ان کا بھائی داہنے سے پہناؤ سنت، داہنے سے ہے سنت، یہ ان حضرات کا معمول تھا۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے یہاں علم ابلتا تھا، ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ، اور اس میں بھی ظاہر دونوں باتیں ہونی چاہیے، یعنی ظاہری سنت بھی اور باطنی سنت بھی۔ یہ بھی بہت گڑبڑ ہو رہا ہے آج کل کہ ظاہری سنت پہ عمل ہو جاتا ہے، باطنی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ظاہری سنت ہے داڑھی اور ٹخنوں سے اوپر پیجامہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہے امت کا درد، امت کے لیے کوہلنا، یہ ہمیشہ کی سنت ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت یہ ہے، کسی کو بہکتا ہوا بھٹکتا ہوا دیکھے تو بے چین تڑپنے لگے، پھڑکنے لگے کہ کیوں جا رہے، جیسے گڈھے میں کوئی گرنے لگے۔ ہم لوگ اس میں ظاہر بھی ہو گئے، صرف اپنی ان آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں بس اسی پر عمل کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھیے دیوار سب کے اندر ہی بات ہے، یہاں گڈھا سامنے ہو اور اگر کوئی نابینا گرنے لگے تو جتنے لوگ بیٹھے ہیں بس یا قسم کھا کر کہوں کہ ہر شخص دوڑ پڑے گا بچانے کے لیے۔ کیوں کہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے گڈھے میں گر رہا ہے، اس لیے بچائے گا کہ نہیں بچائے گا؟ ایسے ہی جب گمراہی میں آنے جاتا ہے گڈھے میں جا رہا ہے، اور جو کفر میں ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ اب اگر کوئی جہنم میں گر رہا ہے تو کیسے نہ دوڑے بچانے کے لیے؟ اب اگر اندر کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو ان کو دیکھے گا، اور ظاہری آنکھیں ظاہری گڈھے کو دیکھتی ہیں اور باطنی آنکھیں جہنم کے گڈھے کو دیکھتی ہیں۔ تو جو جہنم میں گر رہا ہے اس کو بچانے کے لیے دوڑنا چاہیے، ہر شخص کو دوڑنا چاہیے کہ اس کو کسی طرح بچا لیں۔ اور یہ اندھا ہے، اس لیے جو اس میں گر رہا ہے وہ اندھا ہی تو ہے بیچارہ، وہ آپ ہاتھ پکڑ لیجیے جلدی سے اور اس کو بچانے کی کوشش کیجیے جتنا آپ بچا سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لعلک کا باخع النفس آتا ہے کہ ایسا کہ آپ معلوم ہوتا ہے ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ارے تم ان کے پیچھے کہ ایمان نہیں لا رہا ہے تم اپنی جان دے دو گے۔ یہ عربی کا لفظ جو ہے باخع جو ہے اس کا مطلب عجیب غریب ہے، یہ عربی کا عربی ہے، تو یہ بالکل ویسے ہی سمجھ لیجئے جیسے کنویں میں کوئی گر رہا ہے، آپ نے اس کا کرسا پکڑ لیا اور وہ ہے بہت بھاری، تو آپ بھی جھکنے لگے اس کے ساتھ، وہ اوپر کھینچ نہیں پا رہا ہے اور آپ بھی نیچے چلے جا رہے ہیں، تو پیچھے سے کوئی کہا پھر اس کے ساتھ ڈوبی جائے گا۔ اس کو بتانے کے لیے یعنی کسی طرح بچ جائیں، کسی طرح بچ جائیں۔ آپ نے مثال بھی دی ہے کہ تم لوگ پتنگوں کی طرح آپ پہ گر رہے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ کے پیچھے سے کھینچ رہا ہوں، لیکن تم میرے اپنے اعمال کی وجہ سے میرے ہاتھ سے چھوٹے جاتے ہو، میرے ہاتھ سے چھوٹے جاتے ہو۔ تو یہ درد ہونا چاہیے ہر شخص کے اندر جو آج کل ختم ہو گیا ہے۔ اگر ظاہری سنتوں پر تھوڑا سا عمل ہو گیا، داڑھی رکھ لی، ٹخنوں سے اوپر پائجامہ پہن لیا تو سمجھے بہت بڑا تیر مارا۔ ارے یہ تو ظاہری سنت ابھی ہوئی ہے، ابھی باطنی سنتیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں جو اصل ہیں؟ اس لیے آدمی کے اندر اور اس میں بہت سی ہیں، انہیں میں سے یہ حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، یہ سب سنت ہے۔ دل بن جائے، دل بن جائے، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ میاں نے یہ جو دل کے امراض رکھے ہیں، یہ حسد ہے، کینہ ہے، بدظنی ہے، دوسروں کو کم سمجھنا ہے، وغیرہ وغیرہ، دل میں پیدا ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو اس کی دو شکلیں ہیں، ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ دل میں جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو دل کے اندر دفن کر دیجئے، یہ دل کی کھاد ہے، یہ اللہ میاں نے اسی لیے پیدا بھی کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حسد، بدگمانی اور شگون، اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ یہ سب میں ہوتا ہے۔ تو اب اس کی دو شکلیں یہ ہیں کہ یہ ہر زمین کی کوئی نہ کوئی کھاد ہوتی ہے، آم کی، گیہوں کی، اور یہ کیا نام ہے چاول کی، دھان کی، سب کی کھاد ہے، تو کھاد ڈالتے ہیں پیداوار بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسی دل کی ایک کھیتی ہے، اس کی بھی کھاد ہے، اور وہ یہی بیماریاں کھاد ہیں۔ تو اب اس کی جیسے گوبر ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، لیکن اس گوبر کو اگر آپ زمین میں دفن کر دیجیے تو پھول کھلے گا اس سے، اور اس سے عمدہ پھل آئیں گے میٹھے اور شیریں۔ لیکن اگر اس کھاد کو آپ نے کمرے کے اوپر رکھ دیا تو بدبو پھیلے گی۔ بس ایسی حسد وغیرہ کی بیماری ہے۔ اگر آپ نے حسد پہ عمل شروع کر دیا تو پورا معاشرہ، سوسائٹی تباہ ہو جائے گی، بدبو پھیل جائے گی۔ لیکن اگر دل کی کھیتی میں اس کو دفن کر دیا تو اس سے پھول کھلیں گے، گزر جائے گی دل پر لیکن پھول کھلیں گے۔ جیسے کہ ایک عارف نے بڑی عمدہ مثال دی ہے کہ اللہ میاں نے یہ سب چیزیں اس لیے رکھی ہیں کہ دل جل بھون کر کباب بن جائے،
اور گوشت کا کچی ٹکیا نہ رہے یا گوشت کا لوٹڑا نہ رہے، بلکہ جل بھن کر کباب ہو جائے، کیونکہ کباب کی دکان پر انسان آتے ہیں اور گوشت کے لوٹڑے ہوتے ہیں، چیتڑے ہوتے ہیں، اس کے دکان پر کتے آتے ہیں۔ تو اگر دل کچا رہے گا تو پھر دنیا کے کتے لپٹیں گے، اور دل پختہ ہو جائے گا تو انسان آئیں گے۔ اس لیے کباب کی دکان پر خوشبو مہکتی ہے اور لوگ کباب خریدنے آتے ہیں، لیکن گوشت کی دکان پر کتے ہی گھومتے رہتے ہیں، اور جو گوشت خریدتا بھی جلدی سے خرید کے لپیٹ کے گندے سندے کپڑے میں لے کے بھاگ لیتا ہے، جا کے پھر پکایا تو بغیر پکائے گوشت کام نہیں ہوتا، ایسے دل کو ہی پکانا پڑتا ہے۔ جب دل پک جاتا ہے، تپ جاتا ہے اور اس کے اندر یعنی حسد پیدا ہوتا ہے، دبا دیتا ہے، بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اس کو دبا دیتا ہے، اور جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس کو کچل دیتا ہے، اس کو دفن کر دیتا ہے، اور اس کا دل بن جاتا ہے۔ بس اس کے بعد لوگ آنے لگتے ہیں، اس کی دکان چل پڑتی ہے۔ کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی دکان اسی لیے چلتی ہے، خوشبو ان سے مہکتی، اور جن کا دل کچا ہوتا ہے ان کے پاس کوئی نہیں آتا، اس لیے کہ کچی ٹکیا لینے کون ہے۔ تو اس لیے اتباع سنت جو ہے معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر اتباع سنت کی عادت آدمی اپنے اندر پیدا کرے شروع سے، تو اللہ تعالیٰ پھر اتباع سنت کی برکات سے اس کو مالا مال کرے گا۔ تو یہاں پر پہلے تو سفر کے سلسلے میں فرمایا جمعرات کو نکلتے تھے، تنہا سفر نہیں کرتے تھے، 3 ہوتے تھے تو کہا فرمایا کہ امیر بنا لو، اور عورت کو تنہا سفر کرنے سے منع فرما دیا کہ تنہا لمبا سفر نہ کرے عورت، کہ اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے، تب اس کے ساتھ وہ سفر کرے۔ اور ہاں تھوڑا سا باہر نکلنا ہے سودا سلوک لینے کے لیے بازاروں میں، تو اس میں کوئی اجازت ہے، اگر محفوظ ہو کوئی مسئلہ نہ ہو تو جا سکتی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ سفر ہے وہ قطعۃ من السفر ہے، یعنی وہ سفر خود تکلیف ہے۔ تو آدمی جب سفر میں جائے تو یہ نہیں کہ وہ تفریح کے لیے، آخری دور میں سفر تفریح کا ذریعہ بن جائے گا، جیسے آج کل بن گیا ہے۔ اب تو ٹور پہ جاتے ہیں، سفر نہیں رہ گیا، ٹور ہو گیا۔ اور جب سے سفر ٹور ہو گیا اس وقت سے برکتوں سے رحمتوں سے دور ہو گیا۔ اگر سفر رہتا تو آج بھی اس کے ساتھ برکتیں ہوتی، لیکن اب لوگوں نے اس کو ٹور بنا دیا ہے، گھومنے کے لیے جاتے ہیں، عبرت کے لیے نہیں جاتے۔ سفر پہلے عبرت کے لیے ہوتا تھا، دیکھو کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے، اللہ کی نشانیاں نظر آتی تھی، اللہ کی قدرت نظر آتی تھی، اور اللہ کو کی معرفت حاصل ہوتی تھی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے اور جو فوائد تھے وہ حاصل ہوتے تھے۔ اسی نے فرمایا کہ کھانا پانی سب آدمی کا بے وقت ہو جاتا ہے، اس لیے جب سفر پورا ہو فوراً اپنے گھر واپس آ جائے۔ اور اس میں بھی پھر آداب بتائے، گھر میں بھی آئے تو اچانک گھر پہ نہ آئے، بلکہ پہلے سے اگر اطلاع کر دی ہے تو اچھا ہے، ورنہ رات کو تو بالکل گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے بغیر بتائے۔ اچانک معلوم گھر میں آ گئے تو صحیح منع فرمائی آداب میں سے ہے۔ اور لمبے سفر سے آپ لوٹتے تھے تو پہلے مسجد جاتے تھے، اور گویا کہ مسجد جانے کے بعد پھر گھر واپس آتے، 2 رکعتیں مسجد میں پڑھتے تھے جا کر، اس کے بعد گھر واپس آتے تھے، تاکہ جو برکتیں لے کر آئے ہیں وہ ان کا امتداد ہو۔ اس کے بعد پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں جب آدمی رہتا ہے تو پریشان بھی رہتا ہے، تو دنیا میں رہنے کے بھی کچھ آداب ہیں، ان میں سے 2 اہم ترین ادب آج کی حدیثوں میں آئے ہیں۔ ان میں سے ایک عمومی ہے جس کو ہر شخص کو گرہ میں باندھ لینا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کہ تم کو دنیا میں رہ رہے ہو تو اپنے سے کم درجے کے آدمی کو دیکھنا چاہیے جو تم سے کم ہے، اور تم سے جو اوپر ہے مال و دولت کے اعتبار سے، موٹر و بنگلے کے اعتبار سے، اس کو مت دیکھو، اس لیے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی قدر اسی وقت کرو گے جبکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت عون ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ امیروں کی صحبت میں رہا، اس قدر پریشانی میں اور غم میں ڈوبا رہتا تھا کہ جب ان کو دیکھتا تھا ان کی گاڑی میرے گاڑی سے اچھی، ان کے کپڑے میرے کپڑوں سے اچھے، ان کا گھر میرے گھر سے اچھا، تو ہر وقت غم میں ڈوبا ہوا کہ میرا بھی ہو جاتا۔ پھر میں نے ان کی صحبت ترک کر دی، غریبوں کے پاس جا بیٹھا،
ایسا سکون اللہ نے عطا فرمایا کہ جب دیکھتا ہوں تو بیچارے جو کھا رہے ہیں میرے پاس اس سے اچھا، جو پہن رہے ہیں میرے پاس اس سے اچھا، جو جس طرح وہ رہ رہے ہیں اس سے اچھا میرا مکان، تب ظاہر ہے مجھے سکون حاصل ہو گیا۔ لیکن یہاں بھی معاملہ الٹا ہے، اس وقت ہر شخص پریشان اسی لیے ہے کیونکہ ہر آدمی گاڑی بھاگ رہی ہے سامنے سے، اس کو دیکھ رہا ہے کاش کہ مجھے مل جاتی، بنگلے نظر آ رہے ہیں، اونچے اونچے فلیٹ نظر آ رہے ہیں، کاش کہ مجھے بھی رہنے کا موقع مل جاتا، بڑے صحت مند دیکھنے میں دور سے نظر آ رہے ہیں اور مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے سمجھتا ہے کاش کہ مجھے بھی یہ خوشی میسر آ جاتی، اور یہ خوشی ان کو پیسوں سے ملی ہے، یہ اس کے دماغ میں آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پریشان رہتا ہے۔ تو یہاں آپ نے گویا کہ ایک طریقہ بتا دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو تو کبھی صحت مند لوگوں کو، آج کل تو بہت آسان ہے، ذرا اسپتالوں کا ایک چکر لگا دیجیے، کیسے کیسے مریض پڑے ہوئے ہیں، سرکاری اسپتالوں میں جا کے دیکھ آئیے، ایک چکر لگا کے آئیے تو اپنی صحت کی قدر ہو جائے گی۔ الحمدللہ کتنے مریض بیچارے ہیں، کیا کیا بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ نے کیسی صحت عطا فرمائی، اگر تھوڑی بہت بیماری بھی ہوگی تو وہی بھول جائے گا۔ اور ایسے ہی جو جھوپڑوں میں رہنے والے ہیں ذرا ان کا حال دیکھ لیجیے جا کے، آپ کو تو اللہ نے ایک فلیٹ دے رکھا ہے، ایک کمرہ دے رکھا ہے، اس میں رہ رہے ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد اپنا کمرہ محل معلوم ہوگا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا اس کا احسان ہے، یہ تو کس طرح رہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بمبئی میں جائیے دیکھیے کبوتر کے کاموں کرے ہوئے ہیں، اسی میں رہتے ہیں، میں بھی رہا ہوں، ایک کمرے مجھے میں بٹھا دیا لوگوں نے جا کر کہ وہاں 2 آدمی کے لیٹنے کی جگہ نہیں تھی، ممبئی جیسے جگہ، تو کیسے رہتے ہیں؟ اس وقت سے آج تک الحمدللہ الحمدللہ کہتا ہوں کہ اللہ نے کیسی راحت عطا فرمائی، اور وہ لوگ کیسے رہتے ہیں، کیسے جیتے ہیں، اور ایسے ہی بیچارے کھانے پینے کے معاملات ہیں وہ بھی دیکھ لیجیے آپ جا کے، جو غریبوں کیا سڑک سے اٹھا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، وہ کیا ان کی حالت ہے۔ اللہ اکبر، آدمی ان کو ذرا دیکھ لے تو پھر جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ زیادہ اس لائق ہے کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہ جانو، اگر اوپر والوں کو دیکھو گے تو ہمیشہ ایک تو غم میں رہو گے اور اللہ کی نعمت کو کم سمجھو گے، اور اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو بس خوش اور اطمینان سے زندگی گزارو گے اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر کرنے کا ایک مزہ ہے، یعنی اللہ کا شکر جب آدمی کرتا ہے اس میں بھی ایک لطف آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ جب اندر سے مست ہوتا ہے جبھی تو شکر کرے گا، شکر اسی وقت کرتا ہے جب اندر سے آدمی خوش ہوتا ہے، مگن ہوتا ہے کہ اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں۔ لیکن اس وقت تو ریس ہے پیسے کی، ہر آدمی بس پیسے میں پڑ جانا چاہتا ہے، اور بورڈ بھی اتنے لگا دیے ہیں کہ نہ دیکھنا چاہے تو پھر بھی دیکھ لے، اور اس میں اتنی تصویریں لگا دیتے ہیں کہ نہ دیکھنا چاہے تو پھر بھی دیکھ لے، تو انہیں تصویروں کو دیکھ کر بہت سے غم میں مبتلا رہتے ہیں، ہنستے ہوئے چہرے، دو چار بچے اور میاں بیوی، اور اس میں خوش ہیں بالکل، مگر حالانکہ الٹا ہے، اگر آپ ان کو جا کر دیکھیں گے تو کبھی آپ خوش نہ پائیں گے، کیونکہ جو پیسے والے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ریس میں رہتے ہیں۔ اس میں میرے سامنے کی بات ہے، میں دیندار پیسے والوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میرے سامنے 2 سیٹ جو بڑے دیندار ہیں، واقعی ان کا دین قابل رشک ہے، ان کا حال بتا رہا ہوں، مجھے دیندار نہیں ان کا کیا ہوگا۔ کہنے لگے کہ ایک فلاں نئی موٹر آئی ہے، میں نے وہ لی ہے، دوسرا بولا میرے بیٹے نے 2 مہینے پہلے بک کرا دی تھی، تو بیچارے ذرا سے وہ ہوئے کہ ان کا بیٹا ان سے آگے نکل گیا، پہلے ہی بک کرا دی تھی اس نے، ایک کے بعد میں آئی، تو انہوں نے کہا تیسری ایک اور نہیں آ رہی، نیا ماڈل آ رہا ہے، تو بیچارے ماڈل کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، موٹر ماڈل کے لیے تھوڑی، موٹر سواری کے لیے ہے، تو اسی کا مطلب یہ ہوگا کہ موٹر ان پر سوار ہے، وہ موٹر پر سوار نہیں ہے۔ ہمارے مولانا عبد الباری صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اذکیاء عالم میں سے تھے، اللہ نے ان کو بڑی ذہانت اور علم عطا فرمایا تھا، انہوں نے اس زمانے میں موٹر خریدی، آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے، موٹریں بہت کم ہوتی تھیں ہندوستان میں، اگر موٹر سامنے گزرتی تھی تو لوگ دیکھنے آتے تھے کیا چیز جا رہی ہے، اس وقت موٹر خریدی انہوں نے، پروفیسر تھے عثمانیہ یونیورسٹی میں، تو چند دن رکھی، چاہے چند ماہ رکھی، اس کو بیچ دی، لوگوں نے پوچھا مولانا آپ نے موٹر کیوں بیچ دی؟ کہنے لگے کہ 2 گھنٹے میں بیٹھتا تھا اس پر اور 22 گھنٹے مجھ پر سوار رہتی تھی، ایسی چیز نہیں رکھتا جو مجھ پر سوار ہو۔
اس لیے کہ ہر وقت رہنے بسا اب تو موٹریں بہت ہو گئی، آسانی بھی ہو گئی، ورنہ شروع میں لوگ مانگنے والے بہت آتے تھے کہ مولانا ذرا سے موٹر دے دیجیے، میں بارات جا رہی ہے، اس کو لے جانا ہے، وہ دے دیجیے. ہم تو پریشان، ایک موٹر کیا رکھ رہی ہے، مصیبت آ گئی تو بڑا پریشان کر چھوڑو بیٹا موٹر نہیں بیٹھتا میں 2 گھنٹے ہو 22 گھنٹے مجھ پر بیٹھی رہتی. تو آج کل مولانا نے یہ بات کہی تھی، لیکن آج کل سب پر موٹر ہی بیٹھی ہے، موٹر پر بیٹھنے والے بہت کم ہیں. میں کہہ رہا ہوں اس وقت تقریباً 100% لوگ موٹر پر نہیں بیٹھ رہے ہیں، سب پر موٹر سوار ہے. کسی پر موٹر سائیکل سوار، نوجوانوں کو موٹر سائیکل سوار ہے، نئے نئے ماڈل آ رہے ہیں، ابا کو اماں کو پریشان کرتے ہیں، کسی طرح یہ والا ماڈل دلوا دو، وہ ماڈل دلوا دو، تو جا کے ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، اٹھتے رہتے ہیں لوگ. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اسی وقت ہوں گی جب اللہ کی نعمتوں کے یعنی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے کیسی رحمت عطا فرمائی. ہاں جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ سب ان سے اوپر ہو جاتے ہیں، ان کے نزدیک تو یہ سب چیزیں برابر ہو جاتی ہیں، نہ ان کو اس کی پرواہ رہ جاتی نہ اس کی پرواہ رہ جاتی. ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ جیسے تھے، مولانا کا حال یہ ہو گیا تھا کہ مٹی کا ڈلا اور سونے کا ٹیکرا دونوں برابر تھے، وہی لطیفے روز پیش آتے رہتے تھے. ایک دفعہ مولانا کو کسی نے وہاں سعودی عرب سے تشریف لا رہے تھے، وہ دیا امبر، وہ کافی 2.5 کلو تھا کتنا تھا، تو مولانا نے اٹھایا اور دوسرے کو دے دیا. تو ایک جگہ سے ملا، اٹھایا اور دوسرے کو دے دیا. تو یہاں ایک بزرگ تھے ہمارے مولانا، انہوں نے جب سنا کہ مولانا کو امبر ملا تو حضرت تھوڑا سا لیتے آتے، ہم لوگ دوا میں ڈالتے ہیں تو مولانا کو حضرت مولانا بتایا پہلے بتاتے کہ یہ کوئی پرواہ نہیں، پہلے بتاتے بات ختم ہو گئی. تو حضرت مولانا کے نزدیک کوئی یہ سب چیزیں کچھ تھی ہی نہیں، اور اسی لطیفے روز پیش آتے ہی رہتے تھے. تو جو لوگ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں ان کی نظر تو اوپر ہی ہوتی ہے، بس اللہ پر ہوتی ہے. تو ان کے نزدیک تو سب برابر ہوتے ہیں، چاہے بادشاہ ہو اور چاہے بڑے سے بڑا امیر ہو اور چاہے بڑے سے معمولی سے معمولی غریب ہو، سب یکساں ہیں. جو اخلاص سے آ جائے امتحان بس وہ ہوتا ہے. اس کا یہ مذہب سامنے آتا رہتا تھا. بعض بڑے بڑے لوگ آتے تو وہاں احترام تو کرتے تھے ان کا، لیکن بعض دفعہ غریب آدمی ایک آتا تھا بڑا مخلص، تو حضرت مگر میرے پاس بیٹھا میاں میرے پاس بیٹھا، اس لیے کہ معاملہ دل کا ہے، اللہ کے لیے آیا ہے، اخلاص کے ساتھ آیا ہے، تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی تھی. بہرحال ہونا یہی چاہیے کہ ہم اپنے سے کم درجے لوگوں پر نگاہ رکھا کریں، انہیں سے زیادہ اٹھنا بیٹھنا بھی ہو اور ان کو دیکھیں تو اللہ کی نعمتوں کی قدر ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس زمانے میں زیادہ یہ ہوتا تھا، اب یہ ہے کہ دکانوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ سڑک پر بیٹھنا پڑتا ہے. تو اس زمانے میں فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ سڑکوں پر راستوں میں مت بیٹھا کرو. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول وہاں تو ہم بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، وہاں سے میٹنگیں ہوتی 2-4 جمع ہو جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر بیٹھتے ہی ہو تو حق ادا کرو، اس کا حق بھی ادا کرو. تو صحابہ نے پوچھا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نگاہیں مت ادھر ادھر دوڑاؤ، نظر نیچی رکھو، نہ محرم پہ نہ پڑ جائے، اور تکلیف سے لوگوں کو بچاتے رہو، سلام کا جواب دو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکتے رہو. یہ سب کام کرو تو بیٹھے ہو تو بتا دیا، مسئلہ بتا دیا کہ اگر یہ کام آدمی کرتا رہے اور بازار میں میٹنگ ہو رہی ہے، دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو چل سکتی ہے بات، لیکن صرف گپ شپ کر رہے ہیں اور نظر ادھر ادھر دوڑا رہے ہیں، سب کو سوائے گناہ کے کچھ نہیں بن رہا ہے. اس لیے ایسی نشستوں سے آدمی کو بچنا چاہیے اور ایسی نشست گاہوں میں نہیں جانا چاہیے جہاں اس طرح کے کام ہوں، جہاں بلا وجہ کی وجہ سے مناسب نہیں ہے. اور آخری بات جو اس سے متعلق ہے وہ یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی یاد رکھو عورتوں پر تنہا عورتوں کے پاس جانے سے بچو. یہ عمومی بات فرما دیا یا دخول علی النساء، یعنی عورتوں کے پاس داخل ہونے سے بچو، کیونکہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے ان کیدکن عظیم، عورت کا قید جو ہے بہت بڑا ہے. شیطان کے قید کو تو قرآن مجید میں کہا گیا ہے ان قید شیطان ضعیفہ، یعنی شیطان کا قید مکر اور چال شیطان کی کمزور ہے لیکن عورت کی طاقتور ہے.
عورت کو زیادہ بچتے ہیں لوگ شیطان کے مقابلے میں. اس لیے شیطان تو بیچارہ، آپ نے کہا لا حول ولا قوت، اذان دے دی، نماز پڑھ لی، زبان سے ذکر کر لیا، حملہ شیطانی ہوا اور آپ نے ذرا اہتمام و تکلف کے ہی ساتھ اللہ کا ذکر کر لیا، شیطان صاف ہو گیا. لیکن عورت وہ نہیں جائے گی، وہ تو دل میں گھس جاتی ہے. اس لیے منع کیا کہ عورت کے پاس مت جاؤ. بعض لوگوں نے پوچھا کہ ایک انصاری صحابی نے پوچھا اگر عورت کا دیور ہے تو ہم نے فرمایا تو بہت ہے. یہاں جو ہے مذاق کا رشتہ سمجھا جاتا ہے ہمارے ملک میں کہ عورت جو ہے اس کا دیور جو ہے سالہ اور دیور اس طرح کا جو قریب کے رشتہ دار ہیں ان سے مذاق کرتے ہو، بلکہ گھر والے بھی اس میں شریک ہوتے ہیں کہ بھائی تو مذاق کا رشتہ ہے. مذاق کا نہیں رشتہ ہے، یہ قتل کا رشتہ ہے. اس کے ذریعے سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ہر گھر میں خرابیاں اس کی وجہ سے آ رہی ہیں، اور ایسی خرابیاں آ رہی ہیں کہ خود وہ لوگ پریشان ہیں، یعنی پریشان ہیں. کئی کیس ہمارے پاس آ چکے ہیں اس طرح کے جو اسی بے تکلفی کے نتیجے میں کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی اور پورا گھر اجڑ گیا، وہ سب پریشان کر. تو اس کو آپ نے فرمایا کہ عورتوں سے تنہائی میں مت ملو. اور آپ نے فرمایا جب عورت چلتی ہے تو شیطان کی صورت میں چلتی ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ بہت اس سلسلے میں احتیاط کرے. اور اگر اس کی شادی ہو گئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کی حفاظت کرے. اور تنہائی میں تو کسی عورت کا باقاعدہ منع کیا گیا ہے. اگر کوئی بھی کسی عورت کے ساتھ خلوت میں رہے گا تو اس کا تیسرا شیطان ہوگا. یہ الفاظ حدیث بھی کہ اس کا تیسرا شیطان ہوگا. لیکن آج کل تو فیشن ہے، ہر شخص عورت ہی کے ساتھ گھوم رہا ہے. آپ سڑکوں میں جائیے جو ترقی یافتہ علاقے ہیں وہاں تو مرد نظر ہی نہیں آئیں گے، ہر مرد کے ساتھ ایک عورت. اور یہ ضروری نہیں کہ عورت ان کی بہنی ہو یا ان کے رشتہ داری ہو، بلکہ سب اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں. سب سے بڑا فتنہ بنی اسرائیل کا فتنہ بھی سب سے پہلے جو آیا ہے وہ اسی کا آیا ہے، اور اس وقت کا بھی سب سے بڑا فتنہ عورتوں کو پوچھنا ہے. یہ مغربی چال بازوں نے عورت کی آزادی کے نام پر عورت کو بیکار کر کے باہر پھینک دیا. اس کے نتیجے میں عورت نے ان کی غیرت کو، ان کی حمیت کو، ان کی حیا کو اور شرم کو نکال کے باہر پھینک دیا. تو آپ بالکل ایک آوارگی اور بد کرداری کا ایک ماحول ہے، بے حیائی کا اور بے شرمی کا ایسا ماحول ہے کہ بے حیائی کو اصل سمجھ لیا گیا ہے. یعنی اس قدر ذوق خراب ہو گیا ہے، منہ کا مزہ خراب ہو گیا ہے، اتنے زیادہ بخار زدہ ہیں کہ ان کو شربت اچھا ہی نہیں لگتا، اچھے کھانے اچھے ہی نہیں لگتے. جس طرح کوئی بہت زیادہ مریض ہوتا ہے تو اس کو اچھی چیز اچھی نہیں لگتی، بالکل یہی حالت اس وقت سارے لوگوں کی ہوتی چلی جا رہی ہے. ان کو تو کڑوی چیز اور کپٹی چیز ہی اچھی لگے گی، وہ بھی کسی طرح منہ اتار لیں گے، اچھی وہ بھی نہیں لگتی. اس لیے کہ اس طرح یہ ان نیچرل جتنے کام ہیں وہ کبھی بھی فائدے مند راحت بخش ہو ہی نہیں سکتے. اور جو اس میں مبتلا ہوگا تو کچھ تو مزہ آئے گا ذرا سا، اور اس کے بعد پوری زندگی کا رونا ہے. اسی وجہ سے آپ چلے جائیے کالجوں میں دیکھ لیجیے جہاں ایک ساتھ ایجوکیشن ہو رہی ہے، لڑکے اور لڑکیاں ساتھ ہیں، آپ وہاں جا کے حالات معلوم کر لیجیے. خودکشی کے اڈے ہیں اور شراب اور اس کے ساتھ ساتھ نشاور چیزوں کا استعمال اتنی کثرت سے وہاں ہے کہ شاید کہیں باہر کر رہا ہو. اور اس پر بڑے بڑے لال بجنکڑ، بڑے پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر، وہ سب کہتے ہیں بہت کو ایجوکیشن بڑی ضروری ہے، ترقی کا زینہ ہے. ماشاء اللہ ان کی عقلیں پنچر ہو چکی ہیں، اور ان کی عقلوں میں پر اگر ماتم کیا جائے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ سبھی ان کے عقلوں کے بارے میں معلوم نہیں کیا جائے کیا ہو چکا ہے. ان کو اچھے خاصے پڑھے لکھے دیکھنے میں، لیکن ایسا بچکانا باتیں کرتے جیسے ببوا بول رہا ہو، اتنا جس کی عقل بالکل ماری گئی ہو، چوپٹ ہو چکی ہو اس کی عقل، اس طرح وہ باتیں کرتے ہیں اور اصل بات بڑے اونچائی سے بات کر رہے ہیں. اور پھر ان کے حالات، گھروں کے حالات کیا ہیں وہ خود اندر جانتے ہیں، لیکن بے حیا اور بے غیرت ہو چکے ہیں. اس وجہ سے حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے ہم سب کو جو رسول پاک علیہ السلام سے ماننے والے ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے، اور عورتوں سے جو میل جول کے طریقے ہیں
جو اسلام میں بتایا ہے اسی کے مطابق کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك وخير خلقك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری تقصیرات کو کوتاہیوں. یا اللہ خاص طور سے اس درس میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو معاف فرما، اور اس سے جو فائدے ہوئے ہیں اس کو قبول فرما اور اس کے فائدے کو عام فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت ظاہری و باطنی نصیب فرما. یا اللہ رسول پاک علیہ السلام کی محبت عطا فرما اور آپ کے دین کی خاطر لگنے اور اس کے لیے اپنے کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خدمت دین کے لیے ہم سب کو قبول فرما، اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اخلاص میں برکت عطا فرما اور جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کو قبول فرما اور اس کے راستے ہموار فرما، اسباب اس کے میسر فرما، مقدر فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے جو برادران وطن ہدایت پا چکے ہیں اے اللہ ان کو استقامت عطا فرما، اور جب بھی ہدایت پہ نہیں ہیں ان کے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے اور ہم کو ذریعہ سعادت ہدایت و نجات بنا دے. یا اللہ جو مسلمان ہیں ان کو استقامت عطا فرما، دین کا سچا خادم بنا دے اور دین کا سچا عامل بنا دے. یا اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، ایمان کی حلاوت عطا فرما، قرآن کا نور عطا فرما، مناجات کی عزت عطا فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنا بنا لے، اپنی محبت رضا نصیب فرما، مرضیات پہ چلنے والا بنا، منہیات سے بچنے والا بنا. ہمارے ظاہر کو اتباع شریعت سے آراستہ اور باطن کو نور محبت و معرفت سے معمور و منور فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے جو سارے محبوب مقبول بندوں نے دعائیں کی ہیں اس میں ہم کو شامل فرما، اور جو جناب رسول پاک علیہ السلام نے آپ سے مانگا ہے وہی ہم آپ سے مانگتے ہیں، اور جس سے آپ نے پناہ مانگی ہے اس سے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہر خیر عطا فرما دے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی آزمائش سے اور فتنے سے ہم کو محفوظ فرما، ہر گناہ سے ہر بری بات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ معصیت سے بچا. یا اللہ ہمارے ساتھ مغفرت کا، رحمت کا، فضل کا معاملہ فرما، اپنی عنایت کا، کرم کا اور لطف کا معاملہ فرما. ہم کو دیکھ کر ہمارے ساتھ معاملہ نہ فرما، اپنی رحمت کی وسعت کو دیکھ کر ہمارے ساتھ معاملہ فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا جو توقع رکھتے سے ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور جملہ مقاصد کی تکمیل فرما اور دین کو عام فرما. یا اللہ اس وقت ہمارے جو حالات چل رہے ہیں ساری دنیا میں ان کو درست فرما. یا اللہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، بالخصوص عالم عربی کی حفاظت فرما، بالخصوص حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، وہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ آبرو کی حفاظت فرما، دین کی حفاظت فرما، دین کی عزت اور کلمے کی بلندی کی حفاظت فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے جو کچھ یہاں کام کیے گئے ہیں یا اللہ روزے سے تعلق رکھنے والے ہوں یا تلاوت سے تعلق رکھنے والے ہوں سب کو قبول فرما لے. یا اللہ وہ اس لائق تو نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں، لیکن آپ کی رحمت کی وسعت کو دیکھ کر یا اللہ ہم یہ آپ سے مانگتے ہیں کہ آپ قبول فرما لیجیے. یا اللہ اس کے ٹوٹے پھوٹے پن کو نہ دیکھیں، یا اللہ ہماری کمزوری کو نہ دیکھیں، آپ اپنی رحمت کی وسعت کو دیکھ کر معاملہ فرما دیجیے اور فضل کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ محض فضل کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور آپ سے گلو خلاصی کے فیصلے فرما دیں. اور اللہ ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرما. اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا
دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا طالب حاجة من حاجات الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها بسنك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا الله جبار الجلال دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور خاص طور حضرت مولانا ان کی مغفرت فرما ان کی درجات بلند فرما اور مسجد کے چاروں طرف جو تیرے بندے اور بندیاں مدفون ہیں قبروں کو نور سے گھر اور متعلقین متصویر کو ہمیشہ کے لیے توحید پر گامزن فرما اور اتباع سنت کی ان کو توفیق عطا فرماتا رہے یا اللہ محنت کے فضل و کرم سے تمام مرحومین کی مغفرت فرما صالحین کی راحتین کی متوسطین کی یا اللہ جو بیمار ہیں کو شفا کامل عطا فرما یا اللہ جنہوں نے کہا ہے لکھا ہے اپنے مریضوں کے لیے یا اللہ ان کو شفا کامل عطا فرما اور بیمار داروں کو راحت نصیب فرما یا اللہ ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما والدین کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے عزیز اقربا کی مغفرت فرما یا اللہ سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دے یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری جملہ دعاؤں کو قبول فرما اور جملہ مقاصد کی تکمیل فرما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.